اور یہ کوئی تقریباً مختلف مقامات احادیث طیبات کے 55 سے 60 کے قریب یہ احادیث طیبات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج جو آپ کے سامنے مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور کافی اس پر بحث کی جاتی ہے، اور معرکۃ الآراء ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگ کی کیفیت اس پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ رفع الیدین، رفع الیدین، دونوں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں کہاں کہاں رفع الیدین جو کرتے ہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق یہ مسئلہ ہے اور کافی اس پر ابحاث ہوتی ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بڑے تفصیلی انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ابتدائی طور پر یہ ایک ذہن میں رکھ لیں ہم کہ ہمارے دین اسلام کے اندر کئی احکامات کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے نماز کے علاوہ معاملات ہوں، کافی سارے مسائل میں تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے کچھ اور طرح کے مسائل ہوتے تھے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور طرح کے مسائل ہوئے۔ اس میں ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ پہلے اسلام کے شروع میں شراب حلال تھی، اسلام کے ابتدائی ایام میں شراب حلال تھی، شراب پی جاتی تھی، ایسے ہی پی جاتی تھی جس طرح سے کہ ہم کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، بوتل وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے 3 مراحل میں اس کو منع فرمایا اور حرام قرار دے دیا۔ جب حرام ہو گئی تو پھر اب اس پر سزائیں بھی جاری ہوئیں اور منع بھی ہو گیا۔ اسی طرح پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، ہمارے اسلام کے ابتدائی ایام میں شروع کے اندر گدا کھانا بالکل حلال تھا، گدا بالکل حلال تھا، اور اس کو ایسے ہی کھایا جاتا تھا جس طرح سے کہ ہم آج کل بکرے اور بکریاں وغیرہ ذبح کر کے تو ان کا گوشت استعمال ہوتا ہے، گدا بھی اس طرح کھایا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ دیکھیے آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن، جس دن خیبر فتح ہوا تھا، تو خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کو حرام قرار دے دیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے اس میں۔ ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی تھی، ہنڈیا میں گوشت ڈلا ہوا تھا، جانور یہ گدا جو ہے یہ ذبح ہو کر اس کے پیس بن کر بالکل تیار ہے، ابل رہی ہیں ہنڈیا، لیکن عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ گدے کو آج سے میں نے حرام قرار دے دیا ہے، اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پھر انہوں نے وہ جو گوشت تیار ہو رہا تھا وہ ہنڈیا ویسے ہی اٹھائی اور ان کو انڈیل دیا، کیونکہ آقا پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے گدا جو پہلے حلال تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5009، 5009۔ تو یہ میں نے 2 حوالے صرف دیے ہیں، کئی جگہوں پر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ پہلے گدا حلال تھا لیکن پھر حرام ہو گیا۔ اور اسی طرح مشہور بات ہے کہ ہمارا جو نماز کا مسئلہ ہے کہ پہلے قبلہ وہ ہمارا مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے وہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دلی چاہت تھی اس کے پیش نظر قبلہ تبدیل فرما دیا گیا، اور دوسرے پارے کی ابتدائی آیات طیبات ہیں سیقول السفہاء سے لے کر آخر تک، تو پھر اللہ پاک نے اس کو تبدیل فرمایا اور فرمایا کہ آج سے آپ کا قبلہ وہ مسجد حرام ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو مسجد حرام قبلہ بنا دی گئی جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ تو پہلے قبلہ کچھ اور تھا، پھر بعد میں قبلہ بھی تبدیل ہوا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شروع میں یہ جو نمازیں ہیں نا، نماز ظہر کی 4 رکعتیں فرض، نماز عصر کی 4 رکعتیں فرض، نماز عشاء کی 4 رکعات فرض، یہ جو 4 فرض ہیں، یہ شروع اسلام کے اندر یہ 4 فرض نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ 2 فرض ہوتے تھے۔ ظہر کے بھی 2 فرض تھے، عصر کے بھی 2 فرض تھے، اور عشاء کے بھی 2 فرض تھے، 4 فرض نماز کے نہیں تھے۔ یہ بخاری شریف کی آپ کے سامنے روایت ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1090، 1090۔ اب اس حدیث پاک میں آپ یہ واضح دیکھ سکتے ہیں، بخاری شریف میں ہماری اماں جان، اماں جی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث پاک کی راویہ فرماتی ہیں، الصلاۃ اول ما فرضت رکعتین، اول جو نماز فرض کی گئی ہیں وہ 2 رکعتیں تھی، لیکن پھر کیا ہوا، فاقرت صلاۃ السفر، سفر میں تو پھر وہ 2 رکعتیں ہی رہیں، جب سفری نماز ہوتی ہے تو پھر اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن واتمت صلاۃ الحضر، لیکن جو حضر کی نماز ہے حالت قیام میں وہ پھر 2 کی بجائے 4 کر دی گئی۔ تو اب اس سے بھی سمجھ آیا مسئلہ کہ یہ 4 فرض تھے، یہ 4 نہیں تھے بلکہ ابتدا میں 2 فرض تھے، پھر بعد میں 4 کر دیے گئے، اس میں بھی تبدیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو پہلے اسلام کی ابتدائی ایام میں کچھ اور طرح سے تھا، پھر اس میں تبدیلی ہوئی تو وہ کچھ اور طرح سے ہو گیا۔
جس طرح سے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں جو نماز کی حالت ہے، نماز کے اندر ہی ایک دوسرے کے سلام کا جواب دینا جائز تھا، گفتگو کرنا جائز تھا۔ کوئی بندہ اوپر سے آیا ہے، اس نے آگے سلام بلایا تو نمازی اس کو سلام کا جواب دے کر اس کے ساتھ بات چیت کر کے پھر اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا تھا۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، بخاری شریف ہی کی یہ حدیث پاک ہے 1199 1199۔ فرمایا، اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کننا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی الصلاۃ فیرد علینا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم یرد علینا وقال ان فی الصلاۃ شغلا۔ ابتدا میں ہم سلام ایک دوسرے کو کر لیتے تھے اور بات چیت بھی ہوتی تھی، لیکن جب ہم نجاشی سے واپس آئے، مطلب ہجرت کر کے حبشہ کی ہجرت سے واپس پلٹے، تو پھر کیا ہوا کہ ہم نے سلام کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر لیتے تھے، ان میں سے بھی کسی نے کسی کو جواب نہ دیا۔ اس پر کافی ساری روایات ہیں، میں صرف ایک روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ ہوا، تب آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر اب کوئی کسی قسم کی گفتگو یا کچھ بھی اگر کریں گے سلام دعا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ شغل ہوگا، نماز سے ہٹ کر کسی اور طرف مشغول ہونا ہوگا۔ اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، صرف اور صرف نماز میں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کی تسبیحات اور اس کی پاکی بولنی ہے۔ تو اس طرح سے جو نماز میں پہلے سلام دعا اور گفتگو ہوتی تھی وہ بھی منع ہوگی، پہلے جائز تھا حالانکہ۔ اب یہ صحابہ کرام جب وہاں پر تھے نجاشی کے ہاں ہی، حبشہ میں ہی، اور پیچھے سے احکام تبدیل ہو چکے ہوئے تھے، تو جب یہ وہاں عمل کر رہے تھے تو وہاں ان کا جو بھی عمل ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرنے والا نماز میں، وہ بالکل، چونکہ ان کے علم میں ہی نہیں ہے کہ پیچھے تبدیلی ہو چکی، تو وہاں جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہے تھے۔ جو وہ وہاں یہاں سے دیکھ کر گئے تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر گئے تھے، تو وہ وہاں وہ کرتے رہے تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جب یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا کہ تبدیلی ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا۔ اب یہ اتنے واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پہلے ابتدا میں کچھ واقعات اور طرح کے تھے، پھر انہی میں تبدیلی کر کے کچھ اور طرح کے احکامات اللہ پاک کی طرف سے اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا فرمائے گئے ہیں۔ اس طرح ایک اور مثال سمجھیے کہ نماز کے دوران پہلے تطبیق ہوا کرتی تھی۔ تطبیق کیا ہوتا ہے؟ دوران رکوع ہاتھ آج کل ہم رکھتے ہیں گھٹنوں پر، لیکن ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر اس طرح سے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے۔ دونوں گھٹنوں کے درمیان ہاتھوں کو رکھنے کا نام دیتے تطبیق۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث کا نمبر ہے 747۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ طریقہ بتایا کہ پہلے اس طرح بھی ہوا کرتا تھا، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابتدا میں ایسا بھی ہوا ہو۔ تو وہ یہ بات ساری لے کر چلے گئے ایک اور صحابی کے پاس جن کا نام ہے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے پاس جب گئے تو ان کو جا کر بتایا کہ یہ والا واقعہ ہمیں حضرت عبداللہ نے بیان کیا ہے کہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے پہلے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، صدق اخی، میرا بھائی تمہیں بالکل جو فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے، قد کننا نفعل ھذا، یقیناً بے شک ہم پہلے یہی کیا کرتے تھے۔ تطبیق ہوتی تھی، رکوع میں جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں پر نہیں رکھے جاتے تھے بلکہ اس طرح جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھے جاتے تھے، لیکن ثم امرنا بھذا یعنی الامساک علی الرکبتین، بعد میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے اب دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان نہیں رکھنا بلکہ دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے، اور امساک کی کیفیت اپنانی ہے کہ دونوں گھٹنوں کو پکڑنا ہے، ہاتھوں کو انگلیوں کو کھول کر گھٹنوں کو پکڑ کر تو ہم نے رکوع ادا کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ پھر اس طریقے سے بھی تبدیل ہوا۔ تو اب یہاں بھی آ گیا کہ پہلے رکوع کا طریقہ کچھ اور تھا ہاتھ رکھنے کے لحاظ سے، اور بعد میں طریقہ بدل گیا۔ اسی طرح ایک واقعہ جب پیش آیا تھا، یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان جو قراء صحابہ کرام تھے، ان کو جب کچھ قبیلے کے لوگوں نے وہ زکوان اور ریل وغیرہ جب قبیلے والوں نے ان کو شہید کر دیا، تو ایک پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ادا فرماتے رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن وہ ایک مہینہ چونکہ ہوئی تھی تو وہ کچھ تبدیلی ہوئی نماز میں، قنوت نازلہ آپ پڑھتے رہے جس میں ان لوگوں کے خلاف دعائے جلال کی جاتی تھی، لیکن ایک مہینہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا ختم فرمائی اور نماز پھر سے ویسے ہی روٹین کے مطابق جیسے آپ پہلے فجر پڑھاتے تھے ویسے ہی شروع ہو گئی۔ تو اس قنوت والے معاملے میں بھی تبدیلی ہوئی ہے، پہلے کچھ اور تھا، پھر بیچ میں قنوت آ گئی خاص واقعے کی وجہ سے، لیکن فجر کی نماز میں وہ ایک مہینے کے بعد پھر قنوت کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ تبدیلیاں ہمارے اسلام کے اندر ابتدائی ایام میں ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہی
ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت بڑی مثال ہے یہ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر کئی جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر سونا، یہ جو چاندی اور سونا ہوتا ہے، گولڈ، یہ سونا استعمال کرنا بالکل جائز تھا۔ اور میں نے اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ سونا مردوں کے لیے یہ منع ہے، حرام ہے، اس میں دلہا کا میں نے ذکر کیا تھا، اور وہ سارے حوالے میں نے وہاں ذکر کیے، لیکن یہاں صرف ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سونا ابتدائی طور پر بالکل جائز تھا، اسلام میں سونا استعمال ہوتا تھا۔ یہ جو انگوٹھی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سونے کی انگوٹھی بنائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے سونے کی انگوٹھیاں بنوائی اور پہن لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو ایک دن ممبر پر آپ جلوہ فرماتے۔ یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر ہے 5473۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما، اور آپ نے عین ممبر پر جب صحابہ کرام سامنے موجود تھے تو آپ نے اپنے دست اقدس سے اس سونے والی انگوٹھی کو اتار دیا۔ جب سونے والی انگوٹھی کو اتارا اور فرمایا کہ کنت البس ھذا الخاتم، میں یہ انگوٹھی بالکل پہنتا تھا، آج ابھی اس وقت سے پہلے میں نے پہنی ہے، اور میں نے اس کا جو نگینہ ہے، نگینے والا حصہ، وہ اپنی ہتھیلی کی جانب، اندرونی جانب بھی رکھا ہوا تھا، لیکن واللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، لا البسہ ابدا، اب میں اس کے بعد، آج ابھی اس وقت کے بعد کبھی بھی اس انگوٹھی کو نہیں پہنوں گا۔ تو جیسے ہی آپ نے اتاری تو لوگوں نے بھی، سب صحابہ کرام جو سامنے تھے، انہوں نے بھی فوری اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔ اب جن جن کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا روک دیا، سونے کی انگوٹھی اتار دی، ان سب نے اتار دی۔ ایک صحابی تھے جن کو پتہ نہیں تھا، وہ چند دنوں کے بعد آئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جو اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ یہ میں آپ کو دوسری روایت آپ پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم شریف کی 5472 نمبر یہ حدیث پاک ہے، 5472۔ وہ صحابی تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ منع ہو چکی ہوئی ہے، تو وہ جب آئے ایک دن تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے ہاتھ میں دیکھی، رآ خاتما من ذہب فی ید رجل، ایک شخص کے ہاتھ میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنازع، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے اتارا، اس صحابی کو قریب بلایا، ان کے ہاتھ سے آپ نے انگوٹھی کو پکڑا اور کھینچا اور اتار دیا، اور فطرحہ، اس انگوٹھی کو آپ نے پھینک دیا ایک سائڈ پر۔ تو وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ لیے پھر رہا ہے؟ آگ کا انگارہ قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ پہلے آپ نے خود استعمال فرمائی تھی، لیکن جب منع ہو گیا اور وہ صحابی جن کے ابھی علم میں نہیں آیا تھا، وہ جب یہ پہن کر آئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایسے جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہو، تو آپ نے پھر خود اپنے دست اقدس سے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ لیکن بعد میں اس صحابی کو کہا گیا، دوسرے صحابہ کی طرف سے، جب یہ واقعہ ختم ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ سونا اٹھا لو، اس کو بیچ لینا، کسی کام میں لے آنا، کہیں اور استعمال کر لینا، لیکن وہ صحابی بڑے کمال کی محبت اور جذبہ عشق سے سرشار تھے، وہ فرمانے لگے کہ جس چیز کو، جس سونے کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دی ہے نا، میرا ایمان، میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ سونا ہے تو کیا ہوا، سونا ہی صحیح، اس کو وہیں رہنے دوں گا، میں کبھی بھی اس کو اٹھا کر اپنے استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ یہ ہے وہ جذبہ جو صحابہ کرام میں تھا، کہ ایک عمل ان کو علم میں نہیں تھا پہلے کہ اس سے منع ہو گیا، لیکن جب فرمایا کہ ختم ہو گیا یہ عمل، ترک ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور وہ انداز اپنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل طور پر امت کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ اور کافی ساری اس کی مثالیں، میں نے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایک کنسیپٹ دینے کے لیے کہ ہم اس مسئلے کو، یہ جو مسئلہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں رفع الیدین والا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ ذہن بنائیں پہلے اپنا کہ ہمارے اسلام کے اندر تبدیلیاں نماز کے اندر بھی ہوئی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ نماز پہلے 2 رکعت تھی، پھر بعد میں یہ فرض 4 رکعت کر دیے گئے۔ نماز کے اندر جو ہے گفتگو پہلے ہوتی تھی، سلام دعا ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، تطبیق ہوتی تھی نماز میں رکوع کی حالت میں، اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، قنوت آئی ہے نماز میں، فجر کی نماز کے اندر، لیکن بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کتنی ساری مثالیں ہیں جو اسلام کی ابتدا میں کچھ اور طرح کی سی تھی، لیکن بعد میں ان کو تبدیل کر کے کچھ اور طرح کے انداز اپنا دیے گئے۔ اب یہ ساری صورتحال مد نظر رکھنے کے بعد ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ہے سورہ البقرہ، پارہ نمبر 2، سورہ البقرہ کی آیت کا نمبر ہے 143، کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں
کون کون اس قبلہ تبدیل ہونے کے بعد بھی کون کون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ تو یہ ایک جانچ پڑتال کرنی تھی احکام کو تبدیل کر کے کہ کون بندہ، کہ کون سا آدمی علم ہونے کے باوجود بھی اڑا رہ جاتا ہے اور کون سا آدمی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لے جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ اتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل جو بیان کی ہے چند چیزوں کی، یہ اسی لیے کی تاکہ ہم اس مسئلے کو سمجھ سکیں کہ مسئلہ رفع الیدین جو ہے ہاتھ اٹھانے والا، یہ کیا ہے۔ اب ذرا رفع الیدین کی ڈیٹیل میں آئیں تو یہ دیکھیے گا کہ رفع الیدین نماز میں کئی مقامات پر ہوا ہے۔ ابتدا میں اس کا آپ کو خلاصہ صرف عرض کرتا ہوں۔ نماز کا بالکل جہاں اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، سلام جب پھیرتے ہیں تو صحابہ کرام سلام پھیرتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ پھر اس سے جو پیچھے آ جائیں تو 2 رکعتوں سے اٹھتے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تب بھی رفع الیدین ہوتا تھا۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں، دونوں سجدے جب پہلے سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے اٹھتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین ہوتا تھا۔ پھر رکوع میں آتے جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوتا رہا ہے۔ یہ مختلف مقامات اگر سارے گنیں گے تو یہ کوئی 28 مقام بن جاتے ہیں نماز میں۔ ہر تکبیر کے ٹائم رفع الیدین ہو رہا ہے، سلام کے ٹائم رفع الیدین ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے رفع الیدین سے۔ تو پوری نماز کے اندر کئی مقامات پر رفع الیدین ہوا ہے۔ اگر ان کو تفصیل سے اجمال میں لے کر آئیں گے تو یہ کوئی 8 مقام بن جاتے ہیں جہاں رفع الیدین ہوتا رہا ہے۔ میں اس کا سارے کا چند خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ کے پاس سامنے روایت ہے مسلم شریف کی، روایت نمبر 970 971، اور ابو داؤد شریف کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 998، اور نسائی شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1186 اور 1327، اور مسند امام احمد ابن حنبل میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1836۔ یہ اتنے مقامات پر یہ والی روایت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، جب ہم سلام پھیرتے تو تب ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے السلام علیکم السلام علیکم، ہاتھوں سے اشارہ کرتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن دیکھا تو فرمایا کہ ما شانکم، یہ تمہیں کیا ہے، تشیرون بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہو اسلام کے ٹائم، کانھا اذناب خیل شمس، یہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایسے نہ کیا کرو، اذا سلم احدکم، جب تم میں سے کوئی بھی سلام پھیرے، فلیلتفت الی صاحبہ ولا یؤم بیدہ، بس وہ اپنا چہرہ دائیں اور بائیں اپنے دوستوں کی طرف پھیر لے اور ہاتھوں سے اشارہ بالکل نہ کرے، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر۔ یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ تو یہ جو رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین مانا دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ جو تھا سلام کے ٹائم وہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا اور ختم ہو گیا۔ اس حدیث پاک کے 7-8 مقام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے وہ میں نے آپ کو سنا دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین ہوا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 2449 اور 2454، اور نسائی شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1086، اور مسند احمد ابن حنبل میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 19634۔ یہ ان مقامات پر میں مین آپ کو حوالے دے رہا ہوں، ویسے یہ کئی مقامات پر یہ حدیث طیبات موجود ہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں، حدیث پاک آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، رکوع میں بھی رفع الیدین فرمایا کرتے تھے اور سجود میں بھی رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ ابن ماجہ میں اور دارقطنی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کا میں نے جو پہلے حوالہ دیا اس میں ہی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ راوی کا نام یاد رکھیے گا، آگے بھی اس پر بات کروں گا۔ ان کے ایک شاگرد ہیں محارب بن دثار، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، رکوع میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور سجود میں بھی کرتے ہیں۔ پھر نسائی شریف کی حدیث پاک کا میں نے حوالہ دیا 1086، اس میں بھی یہ والے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت مالک ابن حویرث راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رفع الیدین یہ کس کس مقام پر ابتدا میں ہوتا تھا۔ فرمایا کہ رکوع میں جاتے ہوتا تھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہوتا تھا، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ ہوتا تو تب بھی یہ ہوتا تھا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدوں سے سر انور اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی ہوتا تھا،
ایک سجدے سے اٹھ رہے ہیں دوسرے سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں تب بھی رفع الیدین ہو رہا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل کا جو میں نے حوالہ دیا اس میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یرفع یدیہ حیال فروع اذنیہ، کانوں کی یہ جو لو ہے اس کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے، پھر رکوعی والسجودی، سجدوں میں بھی اور رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ تو یہ میں نے 3-4 مقام آپ کے سامنے رکھے جہاں یہ بات واضح طور پر ہے کہ دوران سجدہ بھی رفع الیدین ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب اسی پر سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی مصنف ابن ابی شیبہ کی 2454 کہ وہ خود نماز میں رکوع کے اندر بھی اور سجود میں بھی رفع الیدین کرتے تھے، لیکن یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے سامنے اب میں روایت رکھ رہا ہوں بخاری شریف کی، حدیث پاک کا نمبر ہے 735، 736 اور 738۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے گا بالکل حدیث پاک کے اینڈ پر الفاظ ہیں، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، فرمایا کہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے والا بھی ختم فرما گئے اور سجدے میں جانے والا سجدے کے درمیان جو ہوتا ہے وہ بھی، اور سجدوں سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رفع الیدین ختم فرما دیا تھا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ ہے 738، اور 736 جو ہے اس سے پیچھے اس میں یہ الفاظ ہیں وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سجدہ یہ رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ اور 735 اس کے پیچھے جو ہیں اس میں الفاظ ہیں وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ حالانکہ پہلے میں نے آپ کو سامنے رکھا کہ سجدوں میں بھی رفع الیدین ہوا ہے، صحابہ فرما رہے ہیں، لیکن یہاں یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے والا بھی رفع الیدین ترک فرما دیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کو ذرا سمجھتے آئیے گا کہ پہلے جو رفع الیدین ہوا ہے سلام کے ٹائم وہ بھی منع ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں والا بھی ختم فرما دیا۔ اب اس سے ذرا آگے چلیے، 2 رکعتوں سے اٹھ کر بھی ابتدا میں رفع الیدین ہوتا رہا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 743 آپ کے سامنے ہے کہ جب 2 رکعتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تب بھی رفع الیدین فرماتے تھے۔ اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے رکوع والا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رکوع میں رفع الیدین ہوتا رہا ہے، اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے 735، 36 اور 738۔ اس کے علاوہ 2 روایتیں اور حضرت سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 روایتیں کل بخاری شریف میں ہیں۔ یہی والی روایتیں پھر بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف میں اور مسلم کے ساتھ دیگر سیاستہ اور کئی کتابوں میں یہ والی روایتیں موجود ہیں، میں مین آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین فرماتے تھے، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر انور اٹھاتے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں روایتوں میں یہ والا مضمون موجود ہے، حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں بھی یہ والا مضمون موجود ہے۔ اب اس مسئلہ پر آ کر اختلاف ہوتا ہے کہ کیا یہ والا رفع الیدین بھی ترک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اب غور اس پر کرنا ہے کہ کیا یہ رکوع والا بھی ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کے سامنے امام نسائی علیہ رحمہ کی کتاب سے میں یہ حوالہ رکھ رہا ہوں۔ امام نسائی نے بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے، پہلے آپ نے روایتیں وہ بیان کی ان راویوں سے جن میں ذکر آتا ہے کہ رفع الیدین ہوتا رہا ہے رکوع کے ٹائم بھی، رکوع میں آتے جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، لیکن پھر آگے آپ نے باب کا عنوان دیا ترک ذالک، یہ اوپر عربی الفاظ میں لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو رکوع کے ٹائم بھی ہوتا تھا وہ بھی منع ہو گیا، اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر جو ہے، رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت بالکل ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر امام نسائی علیہ رحمہ نے یہ ذکر کیا کہ ترک ذالک، ترک مانا ہوتا ہے چھوڑ دینا، کہ جو رفع الیدین پہلے ہوتا تھا رکوع میں جاتے اور آتے ہوئے اس کا بھی ترک ہو گیا، چھوڑ دیا گیا تھا اس کو۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے، نسائی شریف میں اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1059، 1059 اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال البخاری، امام نسائی یہ روایت امام بخاری سے روایت کرتے ہیں اور آگے پوری سند کے ساتھ اینڈ پر لے جا کر ذکر فرماتے ہیں کہ ان عبداللہ انہ قال الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز تھی کیا وہ نماز میں آپ کو نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ تب آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، سوائے پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ والی جو رفع الیدین ہے، فرمایا اس تکبیر تحریمہ کے ٹائم رفع الیدین کیا، اس کے بعد ساری نماز کے اندر
جو فرض نماز پڑھی جاتی ہے اس میں انہوں نے بالکل رفع الیدین نہیں کیا، صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جو رکوع میں آتے جاتے ہوئے رفع الیدین تھا وہ بھی بعد میں ترک ہو گیا۔ اب یہی والی روایت یہ نسائی شریف کے اندر 1027 یہی حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا الا اخبرکم، یہاں راوی تبدیل ہیں اور یہاں اس حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک موجود ہیں جو بالکل صحیح روایت ہے، اس کو ائمہ نے بالکل صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل دکھائیے۔ فقام فرفع یدیہ اول مرہ، تو پس انہوں نے پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، ہاتھ اٹھائے، ثم لم یعد، پھر پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کیا، دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اب یہ پوائنٹ بھی آ گیا کہ جو رفع الیدین رکوع میں آتے جاتے وقت ہے وہ بھی ترک ہو گیا۔ پھر اس کو ایک اور مقام پر آپ دیکھیے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 748، 750 اور 752، یہ 3 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے، وہاں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ تو وہاں فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ، صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، اور فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی۔ پھر انہوں نے اسی روایت کو دیگر 2 مقامات پر حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، اور اس میں بھی ہے کہ صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھائے گئے، اس کے بعد دوبارہ پھر ہاتھ نہ اٹھائے گئے۔ تو یہ روایات سیاستہ میں سے ہیں جو ہمیں بیان کر رہی ہیں کہ رکوع والا بھی، رکوع کے ٹائم رفع الیدین جو ہوتا ہے یہ بھی ترک فرما دیا گیا تھا۔ امام نسائی علیہ رحمہ نے جو اوپر باب کا عنوان قائم کیا وہ ہے بھی یہی، ترک ذالک، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ ایک اور حدیث پاک ذرا سنیے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں 744 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین والی یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ سارا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین ہوا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنے کی حالت میں ہوتے تھے تب بھی آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور جب 2 سجدے کر کے اٹھتے تھے پھر رفع الیدین ہوتا تھا۔ یہ پہلے یہ سارا معاملہ رفع الیدین کرنے والا جو ہے یہ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پرانا طریقہ بیان کرتے ہیں تو روایت یہ سناتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن جب خود اپنی ذاتی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو ذرا دیکھیے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا 2457 نمبر حدیث پاک پر، اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا ذاتی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے۔ حضرت عاصم ابن کلیب اپنے ابا جان حضرت کلیب سے روایت کرتے ہوئے، حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان علی کان یرفع یدیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، کب؟ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، جب نماز شروع فرماتے تب رفع الیدین فرمایا کرتے، لیکن اس کے بعد پھر لا یعود، دوبارہ پوری نماز کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ روایت آ رہی ہے، اور حضرت علی پاک وہ ہیں جنہوں نے پہلی نماز حضور پاک کے پیچھے پڑھی ابتدائی اسلام میں، اور پھر آخری وقت تک حضور پاک کے ساتھ رہے ہیں۔ حضرت علی پاک وہ ہیں جو مکہ پاک کی زندگی کو بھی سمجھتے ہیں اور مکہ مدینہ پاک کی زندگی مبارک کو بھی سمجھتے ہیں، دونوں حالات میں رہے، سفر میں ساتھ رہے ہیں، حضر میں ساتھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور پھر بعد میں کیا ہوا۔ وہ جب روایت بیان کرتے ہیں تو روایت یہ ضرور سناتے ہیں کہ رفع الیدین یہاں اس مقام پر ہوتا رہا، جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ حدیث پاک سنائی ابو داؤد کی حدیث نمبر 744، دیگر بھی یہ کئی مقامات پر حضرت مولا علی کا بیان موجود ہے، لیکن جب خود اپنی نماز وہ پڑھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو نماز سکھاتے ہیں، پڑھنا سکھاتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں وہ رفع الیدین صرف اور صرف پہلی تکبیر میں سمجھاتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین ہے، باقی پوری نماز کے اندر کہیں بھی رفع الیدین نہیں ہے۔ یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں نماز، جو حضرت علی نے نماز سکھائی وہ نماز اس طرح کی ہے، اور جو پڑھ کے دکھائی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان علی کانا، وہ فرماتے ہیں میں نے علی پاک کو خود دیکھا ہے کہ وہ رفع الیدین صرف نماز کے افتتاح میں کرتے تھے، پوری نماز میں بعد میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ پھر یہی والی روایت امام طحاوی علیہ رحمہ نے 1320 پر روایت فرمائی، اور اس کے الفاظ ذرا دیکھیے، فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ من الصلاۃ، نماز کی جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، وہاں حضرت مولا علی وہ رفع الیدین فرماتے تھے، ثم لا یرفع بعد،
پھر پوری نماز کے اندر کہیں بھی وہ رفع الیدین نہیں فرمایا کرتے تھے جب فرائض ادا ہوتے ہیں۔ اب اس سے بھی تائید مل گئی کہ حضرت مولا علی نے روایت بیان کرنے میں تو طریقہ بیان کیا تھا، لیکن جب خود پڑھتے ہیں تو وہ رفع الیدین نہیں فرماتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کہ جو حضرت مولا علی شریک خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو طریقہ سکھایا ہے نماز پڑھنے کا، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم ہیں ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب عبداللہ و اصحاب علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد اور حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد جتنے بھی ہیں، فرمایا لا یرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، فرمایا پہلی تکبیر کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کی ابتدا جو ہوتی ہے جہاں سے نماز کی، اس کے علاوہ حضرت علی پاک اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہیں بھی رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ حضرت وکیع کا قول ہے ثم لا یعودون، صرف پہلی بار تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہوتا، پھر کہیں بھی رفع الیدین نہیں ہوتا تھا۔ ان روایات سے بھی پتہ چل گیا کہ جو رکوع اور رکوع سے آتے جاتے ہوئے رفع الیدین والا مسئلہ تھا وہ بھی بعد میں ترک ہو گیا تھا، چھوٹ گیا تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ مستقل طور پر جاری نہیں رہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کا میں نے روایتوں میں حوالہ دیا ہے، یہ بھی وہ عظیم صحابی ہیں جو مکہ پاک میں 6ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور یہ مکہ پاک کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، پھر مدینہ پاک کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، اور سارے حالات میں کیا کیا واقعات ہوئے سفر کے اندر جانتے ہیں، حضر میں جانتے ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریب رہنے والے صحابی ہیں، صاحب النعلین ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے نعلین اقدس یہ اٹھا کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو یہ خدمت مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے پاس رہتی تھی، تو یہ بڑے قریب رہنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو پہلے کا عمل بھی جانتے ہیں، بعد والے بھی جانتے ہیں۔ اور امام ترمذی علیہ رحمہ نے یہی والی حدیث پاک بیان کرتے ہوئے، حدیث پاک کا نمبر ہے 257 ترمذی شریف کے اندر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بیان کرنے کے بعد یہی الفاظ لکھے، فرمایا لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صرف ایک مرتبہ انہوں نے رفع الیدین کیا۔ اور ساتھ امام ترمذی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس بارے حضرت براء ابن عازب سے بھی روایتیں موجود ہیں جو میں نے امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے حوالے سے پیش کر دی ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بالکل حسن ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کو حسن قرار دیا، لیکن دیگر محدثین نے اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ اصول حدیث کے جو ائمہ ہیں اسماء الرجال کو، انہوں نے بالکل اس کو صحیح قرار دیا، بالکل یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اور آگے ہمیں ترمذی علیہ رحمہ کا تبصرہ ذرا سنیے، فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ یہی قول، یہی طریقہ، یعنی کہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرنا، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرنا، فرمایا یہی طریقہ کوئی ایک صحابی نہیں، غیر واحد، کثیر صحابہ کرام، کوئی ایک نہیں کثیر صحابہ کرام۔ اور کون سے صحابہ کرام؟ من اہل العلم، صحابہ کرام میں بھی وہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے علم والے صحابہ کرام ہیں، بڑے علماء صحابہ، وہ یہی فرماتے ہیں کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے۔ من اصحاب النبی، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والتابعین، اور تابعین میں سے بھی جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی 2 4 5 افراد ہوتے نا کہ صرف 2 3 کا یہ نظریہ ہے، تو ان کا یہاں نام لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بس 2 4 افراد ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے، لیکن یہ اتنے افراد ہیں کہ جو گنے نہیں جا سکتے، جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اگر ان کے نام لکھنے شروع کر دیں تو ایک کتاب ان کے ناموں کی ہی بن جائے گی۔ اس لیے کسی کا بھی نام لیے بغیر کثیر تعداد کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، فرمایا صحابہ نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام تو وہ بھی کوئی ایک نہیں، وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، اور تابعین ہوں تو وہ بھی کثیر تعداد میں ہیں، جن کا یہی کہنا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو پہلے کا عمل بھی جانتے ہیں، بعد والے بھی جانتے ہیں۔ جب حضرت علی کی نماز کا یہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ عرض کر دیا، تو حضرت علی پاک وہ ہیں جنہوں نے نمازیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی پڑھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو حضرت علی پاک جب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے طریقہ تھا کہ رفع الیدین ہوتا رہا ہے، لیکن بعد میں وہ جب سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں تو طریقہ اس میں وہ رفع الیدین بالکل نہیں کرتے سوائے پہلی تکبیر کے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جیسے ابتدا میں
سلام والا جو رفع الیدین ہے وہ چھوڑ دیا گیا، سجدوں کے درمیان والا چھوڑ دیا گیا، سجدوں سے اٹھنے والا رفع الیدین چھوڑ دیا گیا، اسی طرح 2 رکعتوں سے اٹھ کر جو رفع الیدین ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو پھر اسی طرح یہ روایات واضح بیان کر رہی ہیں کہ جو رکوع میں آتے جانے والا رفع الیدین تھا وہ بھی چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ سارا عمل یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ والے رفع الیدین چھوٹ چکے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ روایت رکھ رہا ہوں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک ہے وہ ذرا دیکھیے گا۔ یہ حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں، حدیث کا نمبر ہے 2469۔ حضرت اسود فرماتے ہیں کہ صلیت مع عمر، میں نے خود نماز پڑھی ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فلم یرفع یدیہ فی شیء من صلاۃ، لم یرفع، بالکل نہیں اٹھایا انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک پوری نماز کے اندر کہیں بھی نہیں اٹھائے، الا حین افتتح الصلاۃ، سوائے اس وقت جب انہوں نے نماز کا افتتاح کیا تھا، نماز کو شروع کیا تھا۔ پھر یہی والی روایت امام طحاوی علیہ رحمہ نے حدیث نمبر 1329 پر بیان فرمائی۔ حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب مزید میں آپ کو اس میں ایک بڑی زبردست دلچسپ روایت پیش کرتا ہوں، جس میں بخاری شریف والی وہ روایت اور دیگر وہ روایتیں آپ نے ذہن میں رکھی نہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئیں، کہ جہاں وہ پہلے بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں بھی رفع الیدین ہوتا رہا ہے، خود سجدے میں کرتے رہے ہیں، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی سجدے والا رفع الیدین خود چھوڑ گئے تھے اور فرمایا کہ رکوع والا کرتے رہنا ہے۔ لیکن بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، وہ رکوع والا بھی رفع الیدین چھوڑ گئے، بالکل چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور یہ میں آپ کو صرف 2 حوالے پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ دیگر کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ یہ ہے امام بخاری کے استاد محترم ہی اس کو روایت کر رہے ہیں، اور امام بخاری کے استاد امام بخاری خود ان سے روایتیں لیتے ہیں، بالکل اتھینٹک وہ راوی ہیں حضرت سیدنا امام ابن ابی شیبہ، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام مسلم، امام بخاری اور بڑے محدثین کے یہ استاد ہیں امام ابن ابی شیبہ۔ یہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، یہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، میں نے حضرت ابن عمر کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، مگر جب بھی دیکھا ہے تو صرف یہ دیکھا کہ وہ اول ما یفتتح، فی اول ما یفتتح، اول پہلی تکبیر پر صرف ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب وہی راوی جو بخاری شریف کے راوی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں کہ رفع الیدین رکوع والا ہے، لیکن امام بخاری کے استاد محترم یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے ان کو، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی مرتبہ کے۔ اور یہی والی روایت پھر امام طحاوی علیہ رحمہ نے 1323 پر بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہی حضرت مجاہد فرماتے ہیں میں نے خود نماز پڑھی ہے، صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ لم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، اولا تکبیر جو ہے پہلی تکبیر صرف وہاں ہاتھ اٹھائے، اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب یہ حضرت ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طحاوی کی طرح تبصرہ سنیے، یہ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں فہذا ابن عمر قدر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع، یہ حضرت ابن عمر ہی ہیں جنہوں نے پہلے دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا ہے، لیکن ثم قد ترک، پھر خود ہی انہوں نے رفع الیدین چھوڑ دیا، جو کہ رفع الیدین یہ دیکھ چکے تھے اور انہوں نے چھوڑ دیا بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ پہلے دیکھا تھا پھر بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے چھوڑا ہے، تو فلا یکون ذالک، تو ایک راوی خود عمل کر رہا تھا، پہلے ایک بات کو بیان کر رہا ہے، پھر خود ہی اس کو چھوڑ گیا، کیوں چھوڑ گیا؟ امام طحاوی فرما رہے ہیں وہ اس وجہ سے چھوڑ گیا الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ چھوڑ گیا تو کیوں چھوڑ گیا؟ فرمایا وہ تب ہی چھوڑ سکتا ہے کہ قد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلا، کہ انہوں نے پہلے جو دیکھا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک، وہ بعد میں جب ان کے پاس قامت الحجت علیہ بذالک، جب اس کو چھوڑنے کے متعلق، منسوخ ہونے کے متعلق ان کے سامنے حجتیں دلائل قائم ہو چکے کہ یہ عمل پہلے کا تھا، بعد میں حضور پاک علیہ السلام نے ترک فرما دیا ہے، حضرت ابن عمر کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، اور دیگر حضرت مولا علی نہیں کر رہے، اور ان کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، تو پھر اس وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بخود ہی رفع الیدین سارے چھوڑ گئے، اور انہوں نے صرف اولا تکبیر والا جو ہے وہ رفع الیدین کیا، باقی سارے رفع الیدین ترک فرما دیے۔ اب یہ کتنے کے صحابہ کرام ہیں علیہم رضوان، سب سے یہ روایتیں آ رہی ہیں، اور امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے کوئی 15 روایتیں یہاں پر ذکر کی ہیں صحابہ اور تابعین سے، جن کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ سارے وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ رفع الیدین بالکل نہیں ہے، رفع الیدین ترک ہو چکا ہوا ہے۔
اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بڑی فیصلہ کن حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے حدیث پاک کی جو سب سے پہلی کتاب ایک کتابی شکل میں تدوین کی گئی، اس کو اکٹھا کیا گیا، وہ ہے موطا امام مالک، امام مالک علیہ رحمہ کی موطا۔ اب موطا امام مالک میں جب ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک کا جو ذکر ہے، اس میں امام مالک علیہ رحمہ نے رفع الیدین کا ذکر صرف 2 مقام پر کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ افتتاح نماز کے بالکل ابتدا والا رفع الیدین ہوا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہوا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ ابھی امام مالک علیہ رحمہ حدیث پاک کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے ہیں۔ جب وہ روایت بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک رفع الیدین ہوا ہے نماز کے شروع میں، اور پھر دوسرا ہوا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ لیکن امام مالک علیہ رحمہ ہی کی فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اور اصل جو ہے فقہ مالکی کی بنیادی کتاب وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے یہ اسکرین پر شو ہو رہی ہے، المدونۃ الکبریٰ، یہ والی کتاب۔ اور دیگر وہ افراد جو رفع الیدین کی بڑی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل یہی امام مالک علیہ رحمہ کی اصل فقہ کی کتاب یہ ہے۔ روایتیں اگرچہ اس میں موجود ہیں موطا امام مالک میں، لیکن فقہ کی کتاب جو امام مالک کی فقہ کی بنیاد بنتی ہے فقہ مالکی کی، وہ اس کتاب میں ہے۔ اور اس کتاب میں دیکھیں امام مالک جو رفع الیدین والی روایت کو ابتدا میں بیان کرنے والے ہیں، ان کا نظریہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے سوال ہوا رفع الیدین کے بارے، تو آپ نے فرمایا وقال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ فرمایا کہ یہ جو رفع الیدین کرنا ہے یہ پوری نماز کے اندر کہیں بھی جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے جھکتے ہوئے اٹھتے ہوئے، فرمایا میں کہیں بھی رفع الیدین نہیں جانتا کہ کہیں رفع الیدین ہو سوائے تکبیر تحریمہ کے افتتاح صلاۃ، نماز کی ابتدا میں۔ اور ابن القاسم جو آپ سے سوال کرنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ فرماتے ہیں کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، ضعیف، فرمایا کہ انتہائی ضعیف سمجھتے تھے امام مالک علیہ رحمہ اس بات کو کہ رفع الیدین کو کوئی رکوع کے وقت بھی ثابت کرے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ثابت کرے، سجدوں میں بھی ثابت کرے، پھر پوری نماز میں کہیں آگے پیچھے رفع الیدین کو لے کر گھومتا پھرتا رہے۔ امام مالک علیہ رحمہ اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ الا فی تکبیرۃ الاحرام، سوائے تکبیر تحریمہ، احرام ابتدائی تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی پوری نماز میں امام مالک علیہ رحمہ اس کو مناسب جائز نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے میں جانتا ہی نہیں ہوں، اگر روایت میرے تک پہنچی بھی ہے تو فرمایا کہ وہ بھی کوئی مستقل روایت نہیں ہے، جن سے روایت وہ کر رہے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضرت ابن عمر خود رفع الیدین چھوڑ چکے ہوئے تھے۔ اس لیے امام مالک نے فرمایا کہ جو راوی میرے تک روایت جن کے ذریعے پہنچی جب وہ خود ہی چھوڑ گئے تو پھر فرمایا میں اس پر اڑا رہ جاؤں اور کہوں کہ جی نہیں رفع الیدین ہے، رفع الیدین ہے۔ فرمایا لا عارف، مجھے نہیں اس کوئی علم نہیں ہے کہ رفع الیدین کوئی مضبوط طریقے سے میرے پاس پہنچا ہو۔ فرمایا یہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین میرے نزدیک نہیں ہے۔ یہ المدونۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 68 سے میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دیا۔ اب یہ ساری روایات ہمیں یہ بار بار کھلے انداز میں بیان کر رہی ہیں کہ جس طرح سے باقی کئی احکامات کے اندر، معاملات میں، طریقوں کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اسی طرح ہی نماز کے اندر بھی رفع الیدین کے معاملے میں بھی کئی مرتبہ تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے کچھ رفع الیدین تھا، پھر وہ بھی ترک ہو گیا، پھر دوسرا ترک ہوا، پھر تیسرا ترک ہوا، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پر جو نماز رہ گئی وہ نماز ہے کہ صرف فرائض پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور ہاتھوں کو اٹھانے والے طریقہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے وہ سنایا ہے، تو اس طریقے سے اٹھا کر پھر اس کو زیر ناف باندھ لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ہاتھوں کو اٹھانے کا صرف تکبیر تحریمہ میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں نماز کے اندر ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ اب آخر میں ایک اور حدیث پاک سنیے گا جس سے مزید یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رفع الیدین سارے کا سارا یہ بالکل ترک ہو چکا تھا سوائے پہلی تکبیر کے۔ یہ ہے امام نسائی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو بیان فرما رہے ہیں، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1185، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ اس کا راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، اور ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہاں الفاظ پر غور کیجئے گا، یہ بعض دفعہ لوگ ان دو روایتوں کو مکس کر کے اپنے ماننے والوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں الفاظ ہیں حدیث پاک کے خرج علینا، حضور پاک علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے ہیں باہر کی جانب، اور ہم آگے سے اپنی نماز پڑھ رہے تھے، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کچھ نوافل پڑھ رہے۔ فرمایا جب حضور پاک تشریف لا رہے تھے تو تب آپ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، فی کا لفظ ہے، فی الصلاۃ، نماز کے اندر ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے۔
کوئی بندہ اس روایت کو وہ سلام والی روایت کے ساتھ مکس نہ کرے۔ وہاں الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی اور سلام کے ٹائم ہم نے یہ انداز اپنایا تو آپ نے دیکھ کر منع کیا تھا، لیکن اس روایت میں الفاظ ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ہمیں دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، کیا مسئلہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، جبکہ کانہا اذناب الخیل الشمس، لگتا ایسے ہے جیسے کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، یہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، حدیث پاک کے جملے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر بھی سکون اختیار کرو، نماز کے اندر بھی سکون اختیار کرو۔ وہ سلام والی روایت میں آپ نے طریقہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جب سلام پھیرو تو بس کافی ہے کہ ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے رکھو، رانوں پر رکھے رکھو اور چہرہ پھیر کر سلام کر لو، لیکن یہاں آپ کے الفاظ ہیں اسکنو، سکون اختیار کرو۔ اللہ اکبر، واضح الفاظ ہیں، اسکنو فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں سکون اختیار کر جاؤ، نہ کرو نماز میں رفع الیدین۔ اور الفاظ ہے نحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، وہ جو روایتیں ہیں دوسری والی وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں الفاظ ہیں کہ بی ایدینا السلام والسلام، ہم ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے کہتے تھے، لیکن یہاں صحابی روایت بیان فرما رافع، ہم اٹھاتے تھے اپنے ہاتھوں کو، فی درمیان میں نماز کے اندر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ پھر یہی والی روایت امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے روایت فرمائی، پورا 1000 اس کا نمبر ہے، یہاں بھی راوی وہی ہیں حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں الفاظ ہے داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، والناس رافع ایدیہم، اور لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بیان فرمایا اور فرمایا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، فرمایا نماز میں سکون اختیار کر جاؤ، تو آپ نے سکون کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر یہی روایت آگے چلیے تو امام مسلم رحمہ نے مسلم شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 968 پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اور یہاں بھی الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے تشریف لائے تھے ہمارے پاس، حجرہ مبارک سے تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم، فرمایا یہ تمہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں رفع الیدین کر رہے ہو نماز کے اندر، اسی طرح سے جس طرح کے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو۔ پھر یہی والی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر کئی مقامات پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع فرما دیا کلی طور پر، فرمایا نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہ کرو، صرف سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تو اس طرح سے تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین پھر باقی رہا، اور باقی سارے رفع الیدین جو ہیں وہ ترک ہو گئے، اور امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے تو اس پر بڑا زبردست طریقہ اور بڑا اچھا انداز اپنایا کہ انہوں نے پہلے وہ روایتیں بیان کی جن میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، اور پھر ان کے ساتھ ہی بالکل ساتھ متصل کوئی 15 روایتیں، 15 حدیث طیبات وہ بیان کی ہیں جن میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں وہی سارے جیسے میں نے چند حدیث پاک سنا بھی دی ہیں، ان کا نمبر آپ کے سامنے یہ میں ایک ایک حدیث پاک شو کر دوں گا، اس میں یہ ہے 2455 سے لے کر 2469 تک، یہ کل روایات ہیں جو امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ نے بیان فرمائی، اور امام طحاوی علیہ رحمہ نے کوئی اس پر 10 سے 12 15 روایتیں تقریباً انہوں نے بھی یہ روایت بیان فرمائی، 1113 14 15 16 17 18 یہ ساری لے کر 1332 تک یہ وہ روایتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور امام طحاوی علیہ رحمہ نے ایک بڑا پیارا یہ ذکر فرمایا، امام حضرت ابو بکر بن عیاش یہ فرماتے ہیں ما رأیت فقیحا قط، کبھی کسی فقیہ کو میں نے نہیں دیکھا، فقیہ جن کو واقعی حدیث پاک کی سمجھ تھی، جو ہر حدیث پاک کے اندر عبور رکھتے تھے، قرآن پاک کے مسائل آیات پر عبور رکھتے تھے، وہ فقیہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ما رأیت فقیحا قط، میں نے کسی فقیہ کو کبھی نہیں دیکھا، قط کبھی نہیں دیکھا، یفعلہ یرفع یدیہ فی غیر التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کے علاوہ کہیں کسی مقام پر بھی انہوں نے رفع الیدین کیا ہو، فرمایا میں نے کبھی کسی فقیہ کو نہیں دیکھا جن کو حدیث پاک کی سمجھ تھی، وہ یہ معاملات نہیں کیا کرتے تھے، اور رفع الیدین تکبیر تحریمہ میں صرف کرتے تھے، اس کے علاوہ باقی مقامات پر رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو الحمدللہ آج دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو بڑی فقہ کے امام ہیں، پھر امام مالک علیہ رحمہ، ان دونوں بڑے امام، یہ جو فقہ کے ائمہ کرام ہیں ان میں سے بڑے امام یہ دونوں ہیں، ان دونوں ائمہ کا یہی موقف ہے
کہ تکبیر تحریمہ میں صرف رفع الیدین کرنا ہے، اس کے علاوہ پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرنا، اور اوپر صحابہ اور تابعین سے میں نے آپ کو کافی ساری روایات پیش کر دی ہیں، تو ان ساری روایت کو مد نظر رکھ کے اب ہمیں چاہیے کہ صرف تکبیر تحریمہ پہ رفع الیدین کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ رفع الیدین ترک ہو چکا۔ ہاں اگر کوئی کسی امام کو فالو کرتا ہے، امام شافعی کا نظریہ ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، امام احمد بن حنبل کا نظریہ کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص تقلید میں ان ائمہ کرام کا پیروکار ہے اور ان کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنے ائمہ کرام کے اجتہاد کے مطابق چلے، ان کا اجتہاد ان کو مبارک اور ان کے مطابق وہ چلے، لیکن یہ وہ انداز ہے جو میں نے مناسب سمجھا آپ بھائیوں کے سامنے رکھا جائے، اور الحمدللہ ان ساری چیزوں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ رفع الیدین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ میں ہے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ میں ایک بار ذکر کروں، آج کل ایک بڑا مسئلہ اٹھتا ہے کہ جناب نہیں بخاری اور مسلم میں صرف دکھانا ہے، صرف بخاری اور مسلم، صرف بخاری اور مسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی صرف رٹ لگانا اور صرف بخاری اور مسلم کا کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا۔ اب وہ طریقہ ہمیں صحیح روایات سے ملنا چاہیے، چاہے وہ بخاری اور مسلم سے مل جائے، چاہے وہ دیگر کہیں مقام سے بھی مل جائے، بس وہ صحیح روایات ہوں، صحیح حدیث طیبات سے ہمیں وہ اتھینٹک حوالے سے طریقہ مل جائے۔ جب اچھا طریقہ مل جاتا ہے تو کہیں سے بھی ثابت ہوگا، ہم اس کے مطابق اپنے زندگی کے معمولات کو کریں گے، اور بڑے سارے ہمارے معمولات ایسے ہی چل رہے ہیں اسلام میں۔ یہ ایک بڑا فراڈ اور دھوکہ دیا جاتا ہے سادے لوگوں کو، جن کو اتنا علم نہیں ہوتا، ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ صرف بخاری اور مسلم سے ثابت کرنا ہے، اور کہتے ہیں نماز بھی صرف بخاری اور مسلم سے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ بھائیوں سے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ جب بخاری اور مسلم تھی ہی نہیں، لکھی ہی نہیں گئی تھی، بخاری اور مسلم لکھی جا رہی ہیں تیسری صدی ہجری میں، اس سے پہلے 200 سال، 225 سال تک جب بخاری اور مسلم ابھی منظر عام پر ہی نہیں آئی ہیں، تو اس سے پہلے جو امت گزر چکی، بڑے بڑے ائمہ گزر چکے، تابعین گزر چکے، بڑے بڑے محدث گزر چکے، بڑے بڑے فقہاء اور مفسر حضرات گزر چکے، تو وہ تو بخاری اور مسلم کو جانتے بھی نہیں تھے، تو ان کی نمازیں پھر کیسے ہوں گی؟ یہ ایک وقت مسئلہ نکال لیا ان لوگوں نے کہ جناب نہیں بخاری اور مسلم سے ہی نکالنا ہے۔ بھائی بخاری اور مسلم سے کیسے؟ یہ بات کہنی چاہیے کہ بھائی ہمیں حدیث طیبات سے یہ مسئلہ سامنے لے کر آئیں، اور حدیث طیبات چاہے بخاری اور مسلم میں ہوں، امام بخاری اور مسلم نے جن اساتذہ سے حدیثیں روایت کی ہیں، وہ اساتذہ کے میں نے حوالے دیے ہیں ابھی آپ کے سامنے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، اور ابھی تو میں نے مصنف عبدالرزاق کے حوالے نہیں دیے، اوپر جو امام بخاری کے بڑے استاد ہیں امام حمیدی، ان کی کتابوں کے اندر کئی طرح کے حوالے موجود ہیں، میں نے یہ بڑے اختصار کے ساتھ چیزیں ذکر کی ہیں۔ بڑے ائمہ کے اساتذہ کے اندر جو اپنے ان کے صحیفے اور مسند ان کی لکھی ہوئی تھی، امام احمد بن حنبل کے حوالے میں نے چاند بیچ میں دیے، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی کتابوں سے حوالے ذکر ملتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب صرف بخاری اور مسلم ہی میں ہے، یہ انداز بالکل مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور احادیث طیبات کے پیش نظر صحیح جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ میں ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احسن طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔